بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے قصہ حضرت یونس علیہ السلام۔ اس کا ہمارا ہاف لیسن ہم نے بیٹا کل ریڈنگ کر لی تھی اور ہاف آج جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے۔ الفاظ معنی اور مروزی سوالات کل ہمارے بیٹا ہو چکے ہیں اور آج ہم جو ہے وہ اگلا جو ہمارا رہتا ہے پیج صفحہ نمبر 20 آپ بھی نکالیے، قصہ یونس علیہ السلام، اور صفحہ نمبر 20 نکالیے، کھولیے اور ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل ہم نے یہاں پر ختم کی تھی ریڈنگ کہ نہیں ہے جو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی نے انہیں نگل لیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بڑی معافی مانگی، شرمندہ ہوئے آپ، اور آپ نے دعا مانگی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، آپ اللہ پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اس کا ترجمہ جو ہے مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے آپ کی کتاب میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، مفہوم پھر سنی ہم نے اس یونس علیہ السلام کی فریاد اور گھٹن سے نجات دی، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سن لی اور آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، اور اس گھٹن سے یعنی جہاں پر نہ ہوا تھی اور نہ ہی روشنی تھی، اس گھٹن سے آپ کو نجات مل گئی، مچھلی نے آپ کو باہر کنارے پر اگل دیا۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہنے کی وجہ سے آپ بہت کمزور ہو گئے تھے، یعنی بہت دنوں تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اس لیے آپ جو ہے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے، آپ چل پھر یا بلکہ ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے حکم سے جہاں مچھلی نے انہیں اگلا تھا وہیں ایک بیل اگائی، یعنی آپ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھے، اس قدر آپ کو کمزوری لاحق ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بیل اگا دی جس پر پھل اگائے، اور جس کے پھل کھا کر آپ علیہ السلام کچھ ہی دنوں میں تندرست ہو گئے، یعنی آپ پر بہت زیادہ کمزوری جو ہے وہ طاری ہو گئی، کھانے پینے کے لیے اس جگہ پر کوئی اور چیز نہیں تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک بیل اگا دی جس پر پھل اگے ہوئے تھے، تو آپ حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں سے پھل کھائے اور وہ تندرست ہو گئے۔ ادھر بستی کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے ناراض ہو کر چلے جانے سے بہت شرمندہ ہوئے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب ناراض ہو کے بچوں چلے گئے تو وہ بہت شرمندہ ہوئے کہ ہم نے ایک تو ان کی بات نہیں مانی، دوسرا ہم ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اب وہ محسوس کر رہے تھے کہ حضرت یونس ہماری بھلائی کے لیے، ہم نے سمجھا رہے تھے بھلائی کے لیے، ہماری بہتری کے، اس کو بھی انڈر لائن بیٹا کیجئے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے حضرت یونس علیہ السلام ہمیں سمجھا رہے تھے، اور اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے، یعنی کہ جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ کو ایک ماننے سے بچوں انکار کیا، تو ان قوموں پر اللہ کا عذاب آ کر رہا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں بھیجا ایسے انبیاء اور ایسی قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے سبب ان پر عذاب نازل ہوا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے گا، گھیر لے گا، ہم پر آ جائے گا۔ اپنے سے پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں وہ اپنے بزرگوں سے بھی سن چکے تھے، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ ہم سے پچھلی قومیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا وہ عذاب میں گرفتار ہو گئیں، وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اپنی مرضی کرتی رہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، یعنی اللہ نے انہیں سزا دی، عذاب نازل ہوا، جو قوم اپنی مرضی کرتی رہیں، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو سزا دی۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، ان کی یعنی کہ تلاش کرنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ کدھر گئے ہیں۔ جب وہ نہ ملے تو سب بستی سے باہر نکلے اور ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ سے ان الفاظ میں توبہ کی، سب بچوں ایک کھلے میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے توبہ کی، یعنی معافی مانگی کہ اے اللہ، حضرت یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام لائے تھے، یعنی جو احکام آپ نے انہیں دے کر بھیجے تھے، ہم اس کو سچ مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اصل میں آپ اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں، یعنی اللہ ایک اور واحد اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اللہ نے سچے دل سے کی جانے والی ان کی توبہ قبول فرمائی
اور وہ سزا سے بچ گئے، تب اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل نہیں کیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ دوبارہ اپنی بستی میں جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی بچوں، حضرت یونس نے اللہ کے حکم کو فوراً مان لیا۔ تعمیل کی حکم بجا لانا، فوراً مان لینا۔ تو انہوں نے حکم کی تعمیل کی، اللہ کے حکم کو فوراً پورا کر دیا اور آپ جو ہے بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ کر بستی کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل شروع کر دیا۔ یعنی آپ نے جیسے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جھوٹ مت بولو، سچی بات کرو، ان تمام جو احکامات اللہ تعالیٰ نے جو 1,24,000 پیغمبر لے کر آئے ان پر عمل کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا۔ تو اس طرح بیٹا یہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کی پڑھائی ہماری ختم ہوئی ہے۔ اب ہم اس کے آنسر کوسچن دیکھتے ہیں، دیکھیے ذرا۔ کل ہم نے سوال نمبر 1 اور سوال نمبر بچوں 2 کیا تھا، آج ہم کریں گے سوال نمبر 3۔ حضرت یونس نے کشتی والوں سے کیا کہا اور ان کے کہنے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے کیا کہا اور ان کے کہنے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں کو کہا کہ تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو، میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جس نے اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑی۔ یعنی بچوں جب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے ناراض ہوں گے کہ میں نے ان کے حکم کے بغیر بستی چھوڑی ہے، تو بچوں وہ فوراً سمجھ گئے جب کشتی والے کہنے لگے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص سوار ہے جس نے اپنے مالک کے حکم کے یا اجازت کے بغیر جگہ چھوڑی ہے، جگہ چھوڑ کر کہیں جا رہا ہے، اس لیے یہ کشتی ڈوبنے لگی ہے۔ تو تب حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے کہا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جس کی وجہ سے یہ آپ کی کشتی ڈوب رہی ہے۔ چنانچہ حضرت یونس نے کشتی والوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو، میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جس نے اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑی۔ سوال نمبر 4 دیکھیے بچوں، کشتی والے حضرت یونس علیہ السلام کا نام 2 بار قرآ میں نکلنے پر بھی انہیں پانی میں پھینکنے پر کیوں تیار نہیں ہوئے؟ یعنی ایک بار جب قرآن اندازی کی وہ لوگ نہ مانیں کہ آپ نہیں ہمیں لگ رہے کہ آپ نے اپنے مالک کے حکم کے بغیر بستی چھوڑی ہے، یا آپ اس طرح کے نہیں لگ رہے، انہوں نے ایک بار قرآن اندازی کی، کاغذ پر یا چمڑے پر لکھ کر انہوں نے قرآن اندازی کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایسے نہیں لگ رہے۔ چنانچہ جب 2 بار، پہلی بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر دوسری بار نکلا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو دریا میں نہیں پھینکیں گے، کیونکہ جواب نمبر 4 دیکھیے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھ کر انہیں دریا میں پھینکنا نہیں چاہتے تھے۔ جی بیٹا، کیوں نہیں پھینکنا چاہتے تھے؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھ کر انہیں دریا میں پھینکنا نہیں چاہتے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھ کر انہیں دریا میں پھینکنا نہیں چاہتے تھے۔ جی بیٹا نیکسٹ دیکھیے۔ سوال نمبر 5، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ لکھیے اور اس کا مفہوم لکھیے۔ دعا لکھنا بیٹا عربی کا آیت کریمہ ہے، اس لیے وہ مناسب نہیں، تو میں نے ان کا حوالہ تھوڑا سا دے دیا ہے کہ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی اسے آیت کریمہ کہتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے: نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، آپ اللہ پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں۔ اس کا مفہوم بھی بچوں میں نے لکھ دیا ہے، اور اس کو یہ بتا دیا ہے کہ قرآن پاک میں اسے آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اگر آپ لکھنا چاہیں تو قرآن میں سے لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن پھر بچوں کاپی کی آپ نے بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور عربی لکھنے سے غلطی کا بھی امکان ہو سکتا ہے، جو بچے یاد کر سکتے ہیں وہ لکھ لیں، جو عربی کو یاد نہیں کر سکتے وہ اسی طرح اس سوال کو کر لیں کہ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی اسے آیت کریمہ کہتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے: نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، آپ اللہ پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔
مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ انتظار، مجھے بڑی عید کا انتظار ہے۔ حکم، اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ انکار، علی نے میری بات ماننے سے انکار کیا۔ محسوس، احمد کو گرمی محسوس ہوئی۔ توجہ، سبق کو توجہ سے سنیں۔ تعمیل، میں امی کے حکم کی تعمیل کی۔ میں نے بھی آئے گا، یہاں پر لکھ لیجئے گا، میں نے امی کے حکم کی تعمیل کی۔ مجھے بڑی عید کا انتظار ہے۔ حکم، اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ انکار، علی نے میری بات ماننے سے انکار کیا۔ محسوس، احمد کو گرمی محسوس ہوئی۔ توجہ، سبق کو توجہ سے سنیں۔ تعمیل، میں نے امی کے حکم کی تعمیل کی۔ ہمارا یہ چیپٹر جو ہے قصہ یونس علیہ السلام کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ سوال جواب جملے سوال نمبر 3، 4 اور 5 بچوں آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں، اور یہ جملے بھی آپ نے کاپی پر کرنے ہیں۔ ریڈنگ آپ نے کرنی ہے، اور جملے اور سوال جواب آپ نے لکھنے کے بعد یاد بھی کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔